الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورہ النساء کی آیت نمبر 35 تلاوت کرنی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا عَلِيمًا خَبِيرًا۔ اور ان اگر خفتم تمہیں ڈر ہو، شقاق بینہما ان دونوں کے درمیان اختلاف کا یا جھگڑے کا ڈر ہو، فبعثوا حکما من اہلہ تو ایک منصف مقرر کرو اس مرد کی طرف سے، وحکما من اہلہا اور ایک منصف یعنی فیصلہ کرنے والا مقرر کرو اس عورت کی طرف سے، یریدا اصلاحا یوفقی اور اگر وہ دونوں ارادہ کریں بھلائی کا تو اللہ تعالیٰ موافقت پیدا کرے گا، بینہما ان دونوں کے درمیان، ان اللہ کان علیم خبیرا اور اگر یہ دونوں آپس میں موافقت کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے درمیان کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اور اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان مخالفت کا اندیشہ ہو تو تم ایک منصف مرد کے خاندان سے اور ایک منصف عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ رکھیں تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا فرما دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا خبردار ہے۔ جی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس میں اس آیہ کریمہ میں پڑھا کہ اے مسلمانوں اگر تمہیں ان دونوں کے درمیان جھگڑے کا خطرہ ہو یعنی میاں بیوی کے درمیان تو ایک منصف مرد کی طرف سے مقرر کر لو اور ایک منصف عورت کی طرف سے مقرر کر لو۔ اگر وہ دونوں منصف صلح کرانے کا ارادہ کریں تو اللہ تعالیٰ دونوں زن اور شوہر کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ امام شافعی اور امام مالک کے نزدیک یہ منصف حاکم ہیں اور ان منصفوں کو از خود یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مناسب جانیں تو خاوند اور اس کی بیوی کو نکاح کو برقرار رکھیں، اگر ان میں سے کسی ایک کے ذمہ کسی چیز کی ادائیگی لازم کر دیں یا مناسب جانیں تو ان کا نکاح ہی ختم کر دیں۔ جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام احمد کے نزدیک یہ منصف وکیل ہیں اور ان کو اختیار نہیں الا یہ کہ زوجین اس نکاح کو ختم کرنے کا اختیار دے دیں ان کو، ان منصف کو۔ یہ آیت اس چیز پر دلیل پیدا کر رہی ہے کہ عورت اور مرد کی طرف سے جو دو شخص مقرر کیے جائیں وہ ان کے وکیل ہوں گے اور بحیثیت وکیل کے ان کو یہ اختیار نہیں کہ ان کے حکم کے بغیر یعنی میاں بیوی کی مرضی کے بغیر از خود سے ان کے نکاح کو ختم نہیں کر سکتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے صحیح روایت یہ ہے کہ یہ دونوں شخص حاکم ہیں اور جب یہ دونوں شخص زوجین کے درمیان تفریق کر دیں تو تفریق واقع ہو جائے گی، کیونکہ نکاح سے کا مقصد جو ہے وہ الفت اور حسن معاشرت ہے اور وہ ان کے نزدیک نہیں پائی گئی۔ ہمارے علماء نے کہا کہ اگر خاوند کی جانب سے زیادتی پائی گئی تو ان کے درمیان تفریق کر دی جائے گی، اور اگر عورت کی جانب سے زیادتی پائی جائے گی تو ہم عورت کو مرد کا تابع کر دیں گے، اور اگر دونوں کی طرف سے زیادتی پائی گئی تو بھی ان میں تفریق کر دی جائے گی اور مرد کو بعض مہر ادا کرنا نہ تھوڑا ادا کرنا ہوگا نہ پورا ادا کرنا ہوگا حق مہر۔
ہمارے زمانے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کا نفقہ نہیں دیتا. نفقہ کیا ہے کہ اس کے کھانے پینے کی ذمہ داری اور اس کے کپڑوں کی ذمہ داری اور اس کی رہائش کی ذمہ داری، اور نہ ہی اس کو طلاق دیتا ہے. بیوی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیتی ہے، شوہر عدالت میں پیش نہیں ہوتا اور عدالت گواہوں کی بنیاد پر یک طرفہ فیصلہ کر کے اس نکاح کو منسوخ کر دیتی ہے، اور اس کو موجودہ مجسٹریٹ اپنی اصطلاح میں خلا سے تعبیر کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ عدالت کا یہ فیصلہ ازرو شرع قابل عمل ہے یا نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے عیال کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہاری بیوی جو کہتی ہے مجھ کو کھلاؤ یا پھر مجھ کو علیحدہ کر دو. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر جو شخص بیوی کا نفقہ ادا کرنے سے عاجز ہو کہ ان میں تفریق نہ کی جائے، اور جمہور کی بھی دلیل یہ ہے کہ جب شوہر اگر نامرد ہے تو پھر بالاتفاق ان میں تفریق کر دی جائے گی، اور جبکہ نفقہ نہ دینے کا نقصان مباشرت نہ کرنے کے نقصان سے زیادہ ہے، تو اس طرح اس کے لیے بھی اسی طرح ہے کہ ان کے درمیان بھی کہ شوہر کے جمع نہ کرنے پر تو صبر ہو سکتا ہے لیکن بھوک پر صبر نہیں ہو سکتا. اس صورت میں بھی نکاح ختم ہو جائے گا اور وہ فیصلہ عدالت سے لے سکتی ہے. ایسی صورتحال بھی بنتی ہے کہ یہ امام مالک بیان کر رہے ہیں اس روایت کو. سعید بن مسیب بیان کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس عورت کا خاوند لاپتہ ہو جائے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں ہے تو وہ 4 سال انتظار کرے، پھر 4 ماہ 10 دن کی عدت گزارے، پھر وہ حلال ہو جائے گی. اب اگر اس کے بعد وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لیتی ہے اور پتہ چلتا ہے 4 سال کے بعد دوبارہ پہلا شوہر واپس آ گیا، اب اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ اب وہ دوسرے شوہر کی ہی بیوی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا ہی فیصلہ کیا اور کہا کہ پہلے شوہر کا کوئی حق نہیں رہا کیونکہ اس نے 4 سال تک کوئی رابطہ نہیں کیا. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ البقرہ کی آیت نمبر 231 ہے جی، اپنی بیویوں کو حسن سلوک کے ساتھ رکھو ورنہ ان کو معروف طریقے سے الگ کر دو، اور ان پر زیادتی کرنے اور نقصان پہنچانے کی نیت سے ان کو اپنے پاس نہ رکھو. جی اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے خلاف یہ مقدمہ دائر کرے کہ اس کا خاوند اس کو خرچ بھی نہیں دیتا اور اس کو یعنی اس کا نان و نفقہ بھی پورا نہیں کرتا اور نہ ہی اس کو طلاق دیتا ہے، اور اس پر گواہ قائم کر دے اور خاوند بلانے پر بھی حاضر نہ ہو عدالت میں، تو عدالت پر لازم ہے کہ اس نکاح کو ختم کر دے، خواہ وہ قاضی حنفی ہو یا کسی بھی یعنی چاروں مسالک میں سے کسی بھی سلسلے سے ہو، چاروں سلاسل میں سے، تو وہ عدالت جو ہے اختیار رکھتی ہے کہ وہ اس نکاح کو ختم کر دے. مفتی محمد عبدالسلام یہ جی جامعہ العلوم الاسلامیہ کراچی سے لکھتے ہیں کہ ہاں شوہر کا ظلم و زیادتی اگر عدالت میں شرعی گواہوں سے ثابت ہو جائے اور شوہر شرعی طریقے سے اسے آباد کرنے پر رضامند نہ ہو تو اور نہ ہی اسے طلاق دیتا ہو اور نہ ہی خلا پر رضامند ہو، تو ان مجبوریوں کے بعد عدالت گواہوں کی گواہی کی بنیاد پر یک طرفہ اس نکاح کو ختم کرنے کا اختیار رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بہتر جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان برے حالات سے بچائے، محفوظ رکھے کہ ہم اللہ کی حدوں کو تھامنے والے بن جائیں، اللہ کی حدوں کو قائم کرنے والے بن جائیں، اور جو ہے اللہ کی رضا کی خاطر
اپنے شوہر کو حاکم مانیں اور اس کی اطاعت کریں، اس کی رضا تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں آیت نمبر 36 میں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخور۔ اور اعبدوا عبادت کرو اللہ کی ولا تشرکوا اور نہ شریک کرو بھی اللہ کے ساتھ شیئن کسی کو بھی، وبالوالدین احسانا اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وبذی القربی اور اپنے قرابت داروں سے بھی اچھا سلوک کرو، والیتاما اور یتیموں سے بھی اچھے طریقے سے پیش آؤ، ابھی شیئن والیتاما یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی، والجاری ذی القربی اور جو قرابت دار ہیں، ہمسائے ہیں، یعنی ہمسائے بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، والجار الجنوبی اور جو ہمسائے ہیں جو کہ رشتہ دار نہ بھی ہوں تب بھی، والصاحبی بالجنبی اور جو مجلس والے ساتھی ہوں، وابن السبیل یا مسافر ہوں، وما ملکت ایمان یا ان کے کنیزیں ہوں، ایمانکم جو ان کے دائیں ہاتھ میں آئیں، ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا، من کانا جو ہو مختالا مغرور ہو، فخورا اور متکبر ہو۔ بڑی اہم آیت ہے جی، آیت نمبر 36 سورہ نساء کی، جس کا ترجمہ ہے اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور مجلس کے ساتھیوں اور مسافروں کے ساتھ نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا۔ مسافروں کے ساتھ نیکی کرو اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو، یعنی اپنے غلاموں کے ساتھ نیکی کرو، اور بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، مغرور، فخر کرنے والا، خود بین ہے۔ حضرت معاذ بن جبل، یہ جو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دن میں اونٹ پر نبی کریم علیہ السلام کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا، معاذ کیا تم جانتے ہو اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بنائیں، اور بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرے وہ اس کو عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی خوشخبری نہ دوں؟ آپ نے فرمایا، ان کو خوشخبری نہ دو ورنہ وہ اسی پہ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے، یعنی عمل نہیں کریں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ پر بندوں کے حق کا ذکر فرمایا، اس سے مراد ہے کہ اللہ نے اپنے فضل اور کرم سے شرک نہ کرنے والوں کے لیے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، ورنہ عمل کی وجہ سے کسی بندے کا اللہ پر کوئی حق نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یہ حدیث بیان کرنے سے منع فرمایا، لیکن بعد میں خود نبی کریم علیہ السلام نے یہ بشارت دی تو حضرت معاذ نے موت سے پہلے اس حدیث کو بیان فرما دیا تاکہ علم کو چھپانے پر جو وعید ہو اس میں داخل نہ ہو سکے۔
حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک اعرابی آیا. اس نے کہا ہے اللہ کے نبی مجھ کو وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خواہ تمہیں کاٹ دیا جائے یا جلا دیا جائے، یا کسی وقت کی نماز نہ چھوڑو اور شراب نہ پیو، کیونکہ یہ برائی کی کنجی ہے. جی سب سے پہلے شرک سے روکا گیا، اور قرآن پاک میں زیادہ شرک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جس کے لیے چاہوں گا معاف فرما دوں گا. سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہم نے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اس کو پیٹ میں اٹھایا، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، اور ہم نے یہ حکم دیا کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے. صحیح مسلم شریف میں امام مسلم بن حجاج روایت فرما رہے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ایک شخص نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا اور پوچھنے لگا کون لوگ میرے اچھے سلوک کے مستحق ہیں؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. کہا پھر کون ہے؟ پھر فرمایا تیری ماں. کہا پھر کون ہے؟ فرمایا تیری ماں. اور چوتھی مرتبہ فرمایا پھر فرمایا تیرا باپ. قرآن مجید کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور اپنے شکر کے بعد ماں باپ کے ساتھ شکر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. کہ انسان کے حق میں سب سے بڑی نعمت اس کا وجود ہے، تربیت ہے. جن کا کوئی مائک کھلا ہے اپنا مائک بند کر دیجئے، برائے مہربانی اپنا مائک بند کر دیجئے اور غور سے لیسن. کیونکہ انسان کے حق میں سب سے بڑی نعمت اس کا وجود اور اس کی تربیت اور پرورش ہے، اور اس کے وجود کا سبب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے، اور ظاہری سبب اس کے والدین ہیں. اس طرح اس کی تربیت اور پرورش میں حقیقی سبب اللہ تعالیٰ ہے اور ظاہری سبب اس کے والدین ہیں. نیز جس طرح اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتیں دے کر اس سے اس کا عوض نہیں چاہتا، اس طرح ماں باپ بھی اولاد کو بلا عوض نعمتیں دے دیتے ہیں. اور جس طرح اللہ بندوں کو نعمتیں دینے سے تھکتا نہیں اور نہ ہی اکتاتا ہے، والدین بھی اولاد کو نعمتیں دینے سے نہ تو تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں. اور جس طرح بندے گنہگار ہوں پھر بھی اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کے دروازے بند نہیں کرتا، اسی طرح اگر اولاد نالائق ہو پھر بھی ماں باپ اس کو اپنی شفقت سے محروم نہیں کرتے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دائمی نقصان، دائمی ضرر اور عذاب سے بچانے کے لیے ہدایت فراہم کرتا ہے، ماں باپ بھی اپنی اولاد کو نقصان سے بچانے کے لیے ہر وقت نصیحت کرتے رہتے ہیں. ماں باپ کے ساتھ اہم نیکیاں یہ ہیں کہ انسان ان کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہے، ان کی آواز پر اپنی آواز کو اونچا نہ کرے، ان کے ساتھ سختی سے بات نہ کرے، ان کے مطالبات پورے کرنے کی کوشش کرے، اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق ان پر اپنا مال خرچ کرے، ان کے ساتھ عاجزی اور تواضع کے ساتھ رہیں، ان کی اطاعت کرے، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، خواہ اس کے خیال میں وہ اس پر ظلم کر رہے ہوں، ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دے، ماں کے بلانے پر نفل نماز توڑ دے، البتہ فرض نماز کسی کے بلانے پر نہ توڑے. اگر اس کا باپ یہ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس کے کہنے پر اس کو طلاق دے دے. حضرت یہ امام ابو داؤد کی حدیث پاک ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں محبت کرتا تھا، اور حضرت عمر آپ کے والد صاحب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ناپسند کرتے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس عورت کو طلاق دے دو. میں نے انکار کیا. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو طلاق دے دو. یعنی اس ہر درجے کا باپ اور ماں کا حق ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے ایک شخص نے کہا میری ایک بیوی ہے اور میری ماں اس کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے نبی کریم علیہ السلام سے یہ سنا ہے
کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو اور تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ سفیان کی ایک روایت میں ماں کا ذکر ہے اور دوسری روایت میں باپ کا ذکر ہے۔ یہاں پہ حافظ عبدالعظیم لکھتے ہیں جی سب سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طلاق دینے کا حکم دیا تھا کہ آپ اس کے گھر میں گئے اور بیٹے کی غیر موجودگی میں تھے، اور پھر اس عورت کو جو کہ ان کی بہو تھی ان سے اپنے بیٹے کے حوالے سے پوچھا تو اس نے ناشکری کا اظہار کیا ان کے بیٹے کے حوالے سے، اور یعنی ان کی بیٹے کی کچھ چیزیں جو ہیں اس کو پسند نہیں تھی، جس کی وجہ سے آپ نے اس کو پیغام دیا کہ میرے بیٹے سے کہنا کہ تیری چوکھٹ کمزور ہے لہٰذا اپنی چوکھٹ بدل لو۔ تو جو ہی یہ پیغام انہوں نے سنا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، تو آپ نے اس عورت کو طلاق دے دی اور کسی دوسری عورت سے شادی کی۔ بیٹے کی باپ کے ساتھ نیکی یہی ہے کہ جس کو باپ ناپسند کرے اس کو بیٹا بھی ناپسند کرے، اور جس سے اس کا باپ محبت کرتا ہو اسی سے محبت کرے، خواہ وہ اس کو ناپسند کرتا ہو۔ یہ اس وقت واجب ہے جب اس کا باپ مسلمان ہو، ورنہ مستحب ہے۔ نیک باپ، اس کے ساتھ ساتھ باپ کے ساتھ یہ بھی نیکی ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے تھے، ان کو تحائف بھیجتے تھے۔ جب بیویوں کی سہیلیوں کا یہ درجہ ہے تو ماں باپ کے دوستوں کا مقام کیا ہوگا؟ نیز ماں باپ کی وفات کے بعد ان کے لیے استغفار کرنا بھی ان کے ساتھ نیکی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا ماں باپ کے فوت ہو جانے کے بعد میں ان کے ساتھ کس طرح نیکی کروں؟ تو آپ نے فرمایا ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، انہوں نے لوگوں سے جو وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرو، اور ان کے دوستوں کی عزت کرو، اور جن کے ساتھ وہ صلہ رحمی کرتے تھے تم بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آؤ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی اس کے بعد ہم نے جی پڑوسیوں کے حقوق پڑھے ہیں۔ جو پڑوسی رشتہ دار ہوں اس کا ایک حق اسلام ہے اور ایک حق رشتہ داری ہے، اور ایک پڑوسی کا حق ہے، اور جو پڑوسی اجنبی ہو اس کے ساتھ اسلام اور پڑوسی کا حق ہے۔ یعنی اس طرح تین حق بن گئے جی، اگر رشتہ دار بھی ہے اور اسلامی بھائی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی بھی ہے، تین حقوق ہیں۔ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے گھر ایک بکری ذبح کی گئی، انہوں نے دو بار پوچھا تم نے ہمارے یہودی پڑوسی کے لیے ہدیہ بھیجا یا نہیں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ جبریل مجھ کو ہمیشہ پڑوسی کے متعلق وصیت کرتے رہے، حتیٰ کہ میں نے یہ گمان کیا کہ وہ پڑوسی کو میرا وارث ہی نہ کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے دوستوں کے نزدیک اچھا ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے، اور جو شخص اپنے پڑوسیوں کے نزدیک اچھا نہ ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دو پڑوسی ہیں، میں ان میں سے کس کے ساتھ ابتدا کروں؟ فرمایا جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے زیادہ قریب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوسی کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا اگر وہ بیمار ہو تو تم اس کی عیادت کرو، اگر وہ مر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو، اگر وہ تم سے قرض مانگے تو اس کو قرض دو، اگر وہ بدحال ہو تو اس پر ستر کرو، اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچے تو اس کو مبارکباد دو، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچے تو اس کے ساتھ تعزیت کرو۔ اپنے گھر کی عمارت اس کی عمارت سے اونچی نہ کرو کہ اس کی ہوا نہ رک جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص سالن پکائے
تو اس میں شوربہ زیادہ کر دے، پھر اپنے پڑوسی کو بھی اس میں سے دے دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیٹ بھر کر رات گزارے اور اس کو علم ہو کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کا مجھ سے ایمان نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ السلام سے تعلق ہی نہیں ہے، اللہ معاف فرما دے اور ہمیں نیکی کی ہدایت عطا فرما دے، اور غلاموں کے ساتھ بھی نیکی کیا کرو۔ جی صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے بھائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمہارا ماتحت کر دیا ہے، سو جو تم کھاتے ہو وہ ان کو کھلاؤ، اور جو تم پہنتے ہو ان کو پہناؤ، اور ان کے ذمے ایسا کام نہ لگاؤ جو ان پر بھاری ہو، اور اگر تم ان کے ذمے ایسا کام لگاؤ تو تم ان کی مدد کرو، یعنی ان کے ساتھ ان کا تھوڑا ساتھ دے دو، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ راضی ہوں، اور جو کنیز ہے، خادم ہے، اس کی بھی دل جوئی ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو القاسم نبی التوبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے غلام کو تہمت لگائی حالانکہ اس تہمت سے بری تھا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر حد قائم کرے گا، سوائے اس کے کہ وہ بات صحیح ہو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ترمذی شریف کے حدیث پاک تھی، اللہ معاف فرما دے، اللہ پاک معاف فرما دے۔ ترمذی شریف کی ایک اور حدیث پاک بیان کرنے لگی ہوں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں اپنے غلام کو مار رہا تھا، میں نے سنا کوئی شخص میرے پیچھے کھڑا یہ کہہ رہا تھا، ابو مسعود تحمل کرو، ابو مسعود تحمل کرو۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ نے فرمایا، جتنا تم اس پر قادر ہو اللہ تم پر اس سے زیادہ قادر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ابو داؤد میں اس اضافے کے ساتھ ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے لیے آزاد ہے۔ آپ نے فرمایا، اگر تم ایسا نہ کرتے تو دوزخ میں جاتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خادم کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ آپ نے فرمایا، ہر دن میں 70 بار۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے خادم کو مارے اور اس کو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے تو اس کو مارنا چھوڑ دو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، وہ ایک تنکے سے زمین کرید رہے تھے، انہوں نے کہا، اس عمل میں ایک تنکے کے برابر بھی اجر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے غلام کو تماچا مارا یا پیٹا، اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ اس کو آزاد کر دے۔ اسلام میں غلامی کو ختم کرنے کے لیے بہت سے طریقے مقرر کیے گئے۔ قتل خطا کا کفارہ بھی غلام آزاد کرنا ہے، قسم توڑنے کا کفارہ بھی غلام آزاد کرنا ہے، زہار کا کفارہ بھی غلام آزاد کرنا ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا کفارہ بھی غلام آزاد کرنا ہے، اور جس کے پاس غلام نہ ہو تو وہ کفارہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 3 دن روزے رکھے اور باقی صورتوں میں 2 ماہ کے روزے رکھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جی اسی کے ساتھ ہم اپنا سبق کلوز کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیت کے ساتھ، آیت نمبر 37 کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ کل آئیں گے، حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سبق پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کی نعمت عطا فرمائے، اور جو کچھ آج ہمیں علم ہوا ہے، قرآن و تفسیر سے پتہ چلا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے سب سے پہلے عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔